الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، امام الرسل سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہم معجزات یعنی آپ کی نبوت کے دلائل کا ذکر چل رہا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کے ذریعے سے مریضوں کو شفا مل جایا کرتی تھی، اور جس جگہ پر آپ دم فرما دیا کرتے تھے یا آپ اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، اس جگہ جو مرض ہوتا نہ صرف وہ مرض زائل ہو جاتا، وہ مرض دور ہو جاتا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دم فرمانے یا آپ کا اپنا مبارک ہاتھ رکھ دینے کی وجہ سے وہ حصہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پر رونق ہو جایا کرتا تھا۔ خیبر کی جنگ کا موقع ہے، ایک قلعہ ہے جس کا نام القموس ہے، وہ قلعہ باوجود کوششوں کے فتح نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس قلعے کے فتح کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن کامیابی نصیب میں نہیں لکھی، اس لیے کامیابی نہیں ہو پاتی۔ دوسرے دن سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں بھی کامیابی نہیں ملی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَأَبْعَثَنَّ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَيْسَ بِفِرَارٍ، میں اب ایسے شخص کو بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اور وہ بھاگنے والا نہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کل جہاد کا علم، جہاد کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر یہ قلعہ القموس فتح ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ چرچا ہے کہ کون ہے وہ خوش قسمت جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے فتح کا علم ملے گا۔ دوسرے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلعہ قموس کو فتح کرنے کے لیے جہاد کا علم دیتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے پیارے آقا، میری آنکھوں میں سرخی ہے، آشوب چشم کا میں مریض ہوں، انی ارمد من العین، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لعاب دہن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن لگنا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، فوراً شفا مل گئی۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ کے ذریعے سے مریضوں کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ اور پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر وہ قلعہ قموس فتح ہوا، اسی لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاتح خیبر۔ ایک موقع پر
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ابو لیلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت کہ وہ گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہنا کرتے تھے اور جاڑے کے موسم میں ہلکے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں جاڑے اور گرمی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ ابو لیلہ کہتے ہیں کاش کہ میں اس سلسلے میں آپ سے سوال کر لیتا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ جاڑے کے موسم میں نہایت ہلکے کپڑے پہن لیا کرتے ہیں اور گرمی کے موسم میں گرم کپڑے پہن لیا کرتے ہیں، کاش کہ میں اس بارے میں آپ سے معلوم کر لیتا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیبر کے موقع پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تھا اور عالم جہاد عطا کیا تھا۔ اس وقت میں نے آقا سے عذر کیا تھا انی ارمد العین، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، گرمی کے احساس کی وجہ سے میری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری آنکھوں پر لعاب دہن لگایا تھا اور دعا کی تھی اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ علی سے گرمی اور ٹھنڈک کے احساس کو ختم کر دے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے فما وجدت حرا ولا بردا، مجھے نہ گرمی کے موسم میں گرمی کا احساس ہوتا ہے نہ ٹھنڈک کے موسم میں ٹھنڈک میرے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ گرمی کے موسم میں گرم کپڑے پہن لیا کرتا ہوں اور ٹھنڈک کے موسم میں ہلکے کپڑے پہن لیا کرتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف اور مجھے کوئی زحمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے شفا ملی تھی اور آقا کی دعا کے ذریعے سے میرے اندر سے جو گرمی کے احساسات تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ تو یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہم معجزہ اور آپ کی نبوت کی اہم دلیل ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے مریضوں کو بھرپور شفا ملا کرتی تھی۔ مدینے کا ایک بڑا تاجر ہے جس کا نام ابو رافع ہے، یہودی تاجر ہے، دین اسلام کا دشمن ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کا مخالف ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کی اذیتوں اور تکلیفوں کا سلسلہ دراز ہوا اور اس کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچنے کا زیادہ اندیشہ ہوا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے قتل کی اجازت دے دی۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابو رافع کے قلعے کے اندر ایک حیلے سے پہنچ جاتے ہیں اور جس خاص کمرے میں ابو رافع یہودی تاجر دین اسلام کا دشمن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف آرام کر رہا ہے، اس کمرے میں بھی داخل ہو جاتے ہیں اور اس دشمن دین دشمن اسلام کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس کے قتل کے بعد عبداللہ ابن عتیق واپس آ رہے ہیں کہ سیڑھیوں پر سے گر جاتے ہیں اور عبداللہ ابن عتیق کے پیر میں سخت چوٹ آتی ہے، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ خود کہتے ہیں فانکسرت ساقی، میری پنڈلی ٹوٹ گئی، فعصبتها بعمامۃ، میں نے عمامے سے اپنی پنڈلی کو مضبوطی سے باندھ لیا اور شدید تکلیف کے عالم میں کسی طرح میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے مشن کا مخالف، دین اسلام کا دشمن، مسلمانوں سے عداوت رکھنے والا ابو رافع اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن آقا واپسی میں سیڑھیوں پر سے گر پڑا جس کی وجہ سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے اور مجھے سخت تکلیف کا احساس ہو رہا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رجلک، اپنے پاؤں پھیلاؤ۔
کہتے ہیں فبسطت رجلی، میں نے اپنا پاؤں پھیلا دیا. جب میں نے اپنا پاؤں پھیلایا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس میری پنڈلی پر رکھا. فمسحھا، اور آپ نے اپنا ہاتھ میری پنڈلی پر پھیرا. کہتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا میری پنڈلی پر پڑنا ہے اور آقا کا اپنے دست شفقت کو میری پنڈلی پر پھیرنا ہے. فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، ایسا ہو گیا جیسے مجھے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، جیسے میرا پیر ٹوٹا ہی نہیں تھا. مجھے بہت آرام مل گیا، میری تکلیف جاتی رہی، میرا درد ختم ہو گیا اور مجھے احساس تک نہیں رہا کہ کبھی میری پنڈلی ٹوٹی بھی تھی اور میرے پیر میں تکلیف بھی ہوئی تھی. تو یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اگر کسی مریض پر پڑ جاتا تو اس کو شفا مل جایا کرتی تھی. اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ کے موقع پر ان کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی. ان کو تکلیف بھی ہو رہی ہے اور آنکھ کے اپنی جگہ سے نکل جانے کی وجہ سے ان کے چہرے پر بدصورتی کے آثار بھی آ گئے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی آنکھ کے ڈلے کو اٹھایا اور جس جگہ پر پہلے تھا وہاں لگا دیا تو بالکل فٹ ہو گئی آنکھ اور مرض بھی جاتا رہا، حسن میں بھی کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا. ان کی اس آنکھ میں زیادہ روشنی محسوس ہوتی تھی اور جو ملتا تھا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہے یا ان کی آنکھ نکل گئی تھی. فما یدری، کوئی شخص جان بھی نہیں پاتا ایو عینیہ اصیبت، کہ ان کی کس آنکھ میں تکلیف تھی، کون سی آنکھ نکل گئی تھی. ملنے والے کو، تعلق رکھنے والے کو، دیکھنے والے کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کی آنکھ نکل چکی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خاص معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے ذریعے سے شفا ملتی تھی. چنانچہ قتادہ ابن نعمان کی آنکھ نکلی، آپ نے لگا دی، آنکھ میں شفا بھی ملی، حسن و جمال میں اضافہ بھی ہوا.